أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سورۃ النساء آیت نمبر 140 اور 141. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کے احوال کا ذکر فرمایا کہ منافقین مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. کافروں کے ساتھ رہ کر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے، حالانکہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی دنیا میں یہ سب سے بڑی قوم ہے. ہم نے منافقین کا ذکر کیا تھا کہ منافق نام کی کوئی جماعت دنیا میں نہیں ہے. اس کی علامتوں سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سا انسان منافق ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی جماعت ہو جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقین کی جماعت ہے، تو دنیا میں ایک جماعت ایسی ہے جسے تقریباً لوگ جانتے ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو ظالم کہتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس قرآن کو جو موجودہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور دنیا کے تمام مسلمان اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن غلط ہے. یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں افراد نے قرآن یہ بنایا ہے. اصل وہ قرآن نہیں ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ان کی نسلوں کے پاس، ان کے اماموں کے پاس موجود ہے. اس طرح سے یہ عقیدہ آج تقریباً 1500 سال مکمل ہونے کو ہیں، ابھی بھی اس عقیدے پر وہ لوگ قائم ہیں اور اپنی نسلوں کو یہی تربیت دیتے ہیں. تو ظاہر سے بات ہے دنیا میں یہ بہت بڑا نفاق ہے. ہمارے سامنے یہی قرآن کی تلاوت کریں گے. جب عرب ملکوں میں خاص طور پر قرآن مجید کے مسابقے ہوتے ہیں، حفظ قرآن کے، قرأت کے، تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے، لاکھوں ریال انعامات حاصل کریں گے، اور پھر وہی بچوں کو یہ بتائیں گے یہ قرآن بس دوسروں کا قرآن ہے، اسلام علی کے پاس جو موجود قرآن ہے وہ نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ یہ قرآن ہے جس کو ظالموں نے بنایا. کون کہتے ہیں ظالم؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق ہے، عمر ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. تو اس طرح کی باتیں صحابہ کے بارے میں کہنے والے اور پھر مسلمانوں کے درمیان رہنے والے
اور یہ کہنے والے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی، اس طرح سے دونوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور بلاد حرمین کے خاص طور پر وہ دشمن بھی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کعبے کو منہدم کر دیا جائے، کعبہ بجائے مکہ کے کربلا میں ہو۔ تو اس طرح سے یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ افراد اس زمانے کے بہت بڑے منافق ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت دھوکہ ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور وہ قتل عام کا سبب یہی منافقین ہوتے ہیں۔ جس ملک میں ان کی حکومت ہوتی ہے، وہاں پر خاص طور پر ایسے علماء جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان علماء کا وہ قتل کرتے ہیں، ایسے مساجد پر حملے کرتے ہیں۔ وہ محلے جو خاص طور پر عقید توحید کی دعوت دینے والے لوگ جہاں قائم رہتے ہیں، جہاں ان کی آبادیاں ہیں، تو وہاں کئی طرح سے سرکاری اور حکومت کا سہارا لے کر ان علاقوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں منافق نام کی کوئی تنظیم، کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن جو علامتیں منافقین میں پائی جاتی ہیں، دلوں میں کفر چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا، اور پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کافر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، تب بعد میں یہ منافقین کافروں کے پاس جا کر کہتے تم نے ہم کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا تھا نا؟ تو کہا ہاں، تو کہتے ہیں انا نحن مستہزئون، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ایسے ہی انہیں بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہم ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان سے ہمیں کوئی لگاؤ، کوئی محبت نہیں ہے، ہم ان کے درمیان جو رہتے تھے، ان کے ساتھ جو ہم انہیں گزارا ہے، ان کے ساتھ ہم جو گھوم رہے تھے، یہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب قرآن مجید میں، اپنی کتاب میں یہ نازل کر دیا کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ اگر تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے، کسی جگہ پر قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جہاں شریعت کا مذاق ہو، قرآن مجید کا مذاق ہو، جہاں صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن مجلسوں میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھو، مجلسوں کو چھوڑ دو۔ جیسے بعض مرتبہ میڈیا میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی کبھار الگ الگ مسائل کو لے کر، پھر اذان کے مسئلے کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، الگ الگ طرح کے طعنے دیتے ہیں، اور پھر وہ جو طبقہ ہے، جس طبقے کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا، باقاعدہ ان کے پاس تو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد قرآن کا جو مطلب بیان کرتے ہیں،
آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ مطلب لاتے کہاں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں تو علی نام کے کئی آیتیں تھیں، کئی صورتیں تھیں، فاطمہ نام کی صورت تھی، امام باقر کے نام سے سورہ ہے، امام جعفر صادق کے نام سے سورہ تھی، یہ سب صورتیں موجود تھی۔ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ سورہ؟ تو کہتے ہیں یہ ابوبکر اور عثمان اور علی نے، یہ عمر نے غائب کر دیا۔ تو جہاں جہاں پر قرآن مجید میں شیطان لفظ آتا ہے اور طاغوت کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ابوبکر ہے، اس سے مراد عمر ہے، اس سے مراد عثمان ہے۔ اور یہ باقاعدہ آج بھی ہے، آج بھی ان کی مجلسوں میں، ان کی مساجد میں جب صبح و شام قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، جس طرح تفسیر ہم کر رہے ہیں ایسے تفسیریں کی جاتی ہے تو یہی مطلب بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں یوٹیوب کے اندر تو بے انتہا موجود ہیں۔ یوٹیوب میں ان کے موجودہ علماء کو جب ہم مباشرتاً لائیو سنتے ہیں تو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے سنتے سنتے کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر دھس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن یہ باتیں اس طرح کا مذاق، شریعت کا مذاق، دین کا مذاق، قرآن مجید کا مذاق، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذاق ایسے اڑایا جاتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کم ہنستے ہیں جب ابوبکر کو گالی دی جاتی ہے، عمر فاروق کو گالی دی جاتی ہے، ہنستے ہیں۔ اور پھر ہمارے بیچارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں مسلمان دو ہیں، ایک ہوتا ہے شیعہ، دوسرا ہوتا ہے سنی، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ بھلا جو ابوبکر کو کافر کہے، عمر فاروق کو کافر کہتا ہو، عثمان غنی کو کافر کہتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ جو قرآن مجید کے بارے میں کہے کہ قرآن مجید یہ جو موجود ہے ہمارے پاس یہ صحیح نہیں ہے، اصل قرآن ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے، 12واں امام پتہ نہیں کہاں ہے، تو کہتے ہیں ان کے پاس ہے، وہ قیامت سے پہلے وہ قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ قرآن بس ایسے ہی ہے، جب تک کہ وہ نہیں آتا تب تک کہ بس اسی کو پڑھتے رہو اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہو اسی قرآن سے۔ اس قرآن میں جھوٹ بولو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، سچ بولو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، مذاق اڑاؤ تب بھی مسئلہ نہیں ہے، آیتیں نکال دو تب مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل ہے نہیں، یہ اصل ہے ہی نہیں، چاہے جو چاہے معنی کر لو اس کا۔ اس لیے وہ لوگ اس کے ترجمے، اس کے معنی جیسے چاہے ویسے کرتے ہیں۔ تو بھلا جو قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے، اس قوم کے بارے میں یہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی کوئی قسم نہیں ہے، مسلمان ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے شیعہ، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور ایسے افراد ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہوا ہے اس میں، کہ جب ان سے آپ ملاقات کرو تو تکیہ کرنے لگتے ہیں، ہاں ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی قرآن صحیح ہے۔ اور جب اپنی قوم کے درمیان جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کہا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہمارے سامنے تو یہ کہتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ میڈیا میں دیکھا تو ایک شخص یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اس نے قرآن ہاتھ میں لیا اور کہا دیکھو مسلمانوں یہ قرآن کہاں سے پرنٹ کیا ہوا ہے، مدینہ منورہ سے، مجمع ملک فہد سے، دیکھو ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ عوام کو اس طرح سے اس نے قرآن دکھایا، لیکن نہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، نہ ان کی مجلسوں میں وہ اپنی یہ بیان کرتے ہیں۔ جب اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں تو پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے منافقین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ آپ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آئیں گے دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، جب اپنے لوگوں میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں جا کر ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسی مجلسوں سے دور ہو جاؤ،
کوئی کہے کہ نہیں ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کیسی ہے، کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی قوم کے مقابلے کی، جن تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اس حالت تک گر چکے ہیں، اب انہیں کیا بتانا ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ پھر کوئی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جب تک وہ مذاق اڑانے والی چیزوں میں مشغول ہوں تب تک کہ نہ بیٹھو، جب ان باتوں کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں تب بیٹھ سکتے ہیں آپ، لیکن جب تک یہ باتیں وہ کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے اسلام کا، قرآن کا، تو آپ ان کے ساتھ نہ رہیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور آپ تب بھی ان کے ساتھ ہو، تو انکم اذا مثلہم، تو پھر ایسی صورت میں تم بھی انہی کے جیسے ہو، تم بھی انہی کے جیسے ہو۔ اب یہ قرآن نے تو کہا ہے تم بھی انہی کے جیسے ہو، اس کا مطلب یہ کہ نتیجے میں تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یقین مانیے، ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو مسلمانوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، یہ مسلمان بھی ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی کی بات ہے، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے افراد جن کو ہم جانتے ہیں، باقاعدہ جمعہ کے دن وہ شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ صحابہ تھے، یہ معاویہ کہاں ثابت ہے کہ یہ صحابی ہیں؟ یہ زبیر بن جو عوام ہیں، جس کو آپ لوگ صحابہ کہتے ہیں، مولوی لوگ، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ صحابی ہیں؟ مسلمان ہیں یہ، وہی سوال کر رہے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے وہ صحابی ہیں؟ اب جب یہ پتہ کیا گیا کہ یہ آدمی آخر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ان منافقین کے ساتھ دوستیاں ہیں، یہ ہمیشہ صبح و شام ان منافقین کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا اثر اس طرح سے ہوا کہ یہ ہمارے درمیان رہ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کہنے سے انکار کر رہا ہے، صحابی کا نام لیتا ہے لیکن رضی اللہ عنہ نہیں بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کبھی مکہ میں اسلام آنے والا ہے۔ کہاں سے آنے والا ہے؟ اسلام نہیں ہے؟ نہیں، مکہ میں اسلام نہیں ہے، ابھی تو کئی زمانہ ہو گیا مکہ میں ابھی اسلام داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا پھر اسلام کیسے داخل ہوگا، کہاں سے داخل ہوگا؟ کہا دنیا میں ایک ملک ہے، وہ ملک جب اس پر حملہ کرے گا تب وہاں اسلام آئے گا، ابھی وہاں اسلام نہیں آیا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ ملک؟ تو کہتے ہیں ایران جب حملہ کرے گا، کعبے کو منہدم کرے گا، تب وہاں اسلام آئے گا، ابھی تک وہاں اسلام نہیں آیا ہے۔ ابھی جو لوگ ہیں جو مسلمان کے نام سے وہاں رہتے ہیں، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس ایسے ہی لوگ ہیں، وہ اسلام والے نہیں ہیں۔ اسلام آئے گا تو یہاں سے آئے گا۔ تو اسلام وہاں لانے کے لیے باقاعدہ بڑے جہاد کی اور بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ کی جا رہی ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام داخل کرنے کی مکہ مکرمہ کے اندر، اور ایسے داخل ہوگا جیسے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اسلام داخل ہوا تھا، ویسے داخل ہونے والا ہے۔ یہ کہنے والے مسلمان، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو ان منافقین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، جب آپ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سنیں گے، ہم جو اچھا ہوگا لیں گے، جو برا ہوگا وہ چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہے، کہتے ہیں نہیں ہم سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں، تو جو اچھا ہوگا وہ لے لیں گے، جو برا ہوگا وہ چھوڑ دیں گے۔
اچھا ہوگا لے لیں گے، برا ہوگا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اچھا کیا ہے برا کیا، اس کی تمیز تو ہونی چاہیے نا آپ کے اندر۔ آپ کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے کہ اچھا یہ ہے برا یہ ہے؟ کیسے آپ سمجھو کہ یہ اچھا ہے یہ لے لو، یہ برا ہے چھوڑ دو؟ بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے، آج بھی یہ تربیت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی سنو، اس کی سنو، اس کی سنو، وہاں سنو، یہاں سنو، یوٹیوب پورا بازار ہے، سب سنتے جاؤ، جو اچھا ہے وہ لے لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو ہم نے دیکھا بعض پڑوسی ملکوں کے انجینئر اور ڈاکٹر اور پلمبر ایسے لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، سنتے سنتے آج وہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دشمن ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی کہتے تھے فلاں باتیں بڑی اچھی کہتے ہیں، عورتوں کے بارے میں بڑے اچھے مسائل بیان کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے۔ ایسی چیزوں سے وہ مائل ہو گئے، اور اب ایسے مائل ہوئے کہ پتہ چلا کہ اب وہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ تو کہاں اچھی چیز لیا، کہاں سے بری چیز چھوڑا، کہاں سے پتہ چلا اچھی چیز تو کہیں اور چلے گئی، جتنی بھی لیا ہے سب برا ہی لیا ہے اس شخص نے۔ اس لیے ایسی گندگیوں میں جا کر اچھائی کیوں تلاش کرنا ہے؟ جہاں گندگی ہے وہاں جا کر اچھائی تلاش کرو، نہیں ہاں جو اچھا ہوگا وہ لیں گے، باقی برا چھوڑ دیں گے۔ جہاں اچھائیاں ہیں وہاں جا کر اچھائی لو۔ گٹر میں جا کے، نالیوں میں جا کے وہاں آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے اچھائی لیں گے ہم، تو ایسی جگہ ایسا شخص یا ایسا کوئی داعی، ایسا کوئی مبلغ، ایسا کوئی یوٹیوبر، ایسا کوئی مولوی، ایسا کوئی شخص جو دعوت کے نام سے میڈیا میں بیٹھا ہو، اگر صحابہ کے بارے میں کسی بھی صحابی کے معمولی سی بھی اگر کوئی یعنی لغزش کرتا ہو، کوتاہی اس کے اندر دکھائی دیتا ہو، تو اس سے نہ قرآن سننا ہے، نہ اس سے کوئی حدیث سننی ہے، نہ اس کا کوئی بیان سننا ہے، نہ اس سے کوئی بات سننی ہے۔ اس لیے کہ یہ ضرور ایک نہ ایک دن اسلام کے خلاف ہمیں لے جائے گا۔ اور ہم نے وہ شخص کو دیکھا، ابھی قریب کی باتیں ہیں، وہ جو کچھ سالوں پہلے جو اچھا بولتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں مار دیتا اس کو، نعوذ باللہ۔ اور اس شخص کو مسلمان کہتے تھے یہ بہت اچھا ہے۔ تو دین کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے کہا منافقین نام کہیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن منافقین کی صفات والے لوگ بہت ملیں گے۔ اور جو انسان ان منافقین کو نہیں پہچان سکے گا، جو ہمیں بہلانے، پھسلانے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ کاموں سے، الگ الگ چٹکلوں سے، مذاق اڑا کر، ہنسا کر، لوگوں کو لگتا ہے کہ کتنے اچھا مزہ آتا ہے ان کا سننے میں۔ حیدرآباد میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کا بھی لوگ بہت سنتے ہیں، نہیں اچھا لگتا ہے، چلو جو اچھا ہے وہ لے لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو کم سے کم اس کے تمیز کی صلاحیت تو ہمارے اندر پہلے ہونی چاہیے۔ جب پہلے ہمیں حقیقت معلوم ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، تب جا کے ہم کوئی اچھی چیز کو لے سکتے ہیں، بری چیز کو پہچان کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سے ہی پتہ نہیں ہمارا ایمان کیا ہے، پھر ہم کیسے پرکھیں گے، کیسے فرق کریں گے دونوں کے درمیان میں؟ اس لیے ایسے دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ لوگوں کو ہماری آیتوں میں غلط باتیں کرتے ہوئے، اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہوئے دیکھو، تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا مطلب ان کی سننا بھی نہیں ہے۔ جو ذرہ برابر بھی، خاص طور پر وہ افراد جو جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ صفین دو جنگیں ہیں، ان دو جنگوں کے بارے میں جو بار بار میڈیا میں آ کر تقریروں میں بولتے رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ منافقین ہیں۔ یہ چند دنوں کے بعد آپ کو چند صحابہ سے متنفر کر دیں گے، اور جب آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہو جائیں گے، زبیر بن عوام سے متنفر ہو جائیں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا
ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، قربانیاں دی، اسلام کی حفاظت کی، من وعن قرآن کو، حدیث کو محفوظ کیا، جس کی وجہ سے یہ قرآن اور یہ کتاب، یہ شریعت آج تک ہمارے پاس صحیح طریقے سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب صحابہ کا مقام و مرتبہ ہمارے دل سے ختم ہو جائے نا، تب یہ قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ ابوبکر کو نہیں مانتے، وہ عمر فاروق اور عثمان کو نہیں مانتے، ان سے نفرت اس لیے قرآن کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، یہ ان لوگوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا تھا، اور اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن بڑے چپکے سے ان کو باہر نکال دیتے ہیں اور یہ تینوں کا نام لگا کر ان تینوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان سے نفرت کی وجہ سے وہ ان کے دلوں میں قرآن کی نفرت داخل ہو گئی۔ ایسے ہی جو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جن سے حدیثیں بہت مروی ہیں۔ بعض لوگ اپنے فقہی مسائل میں وہ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی حدیثیں ہمارے امام کے فتووں کے خلاف نظر آتی ہے، ان کے امام کے فتوے کے خلاف دکھائی دیتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی خاص نہیں تھے، ان کی جو روایت ہے وہ ہٹا دو۔ کیوں ہٹا دو؟ کیونکہ میرے جو امام ہیں، میں جس امام کی تقلید کرتا ہوں اس امام کے فتوے کے خلاف نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں، وہ میرے امام کے فتوے کے خلاف نبی کا فرمان پیش کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہوتے ہیں نبی کا فرمان پیش کرنے والے میرے امام کے خلاف؟ میرے امام کے خلاف ہم کسی کی نہیں سننا چاہتے۔ اسی لیے کچھ افراد مسلمانوں کے درمیان ایسے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بد کلامی کرتے ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں۔ اب منافقین اگر تلاش کرنا ہو تو ایسے بہت ملیں گے، ہم کو ایسے بہت بڑی تعداد میں ملیں گے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ دین کی محبت، دین کی حفاظت اس دور میں بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ دین کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ کتنے مسلمانوں کا حال دیکھیں، شرک کو بھی دین سمجھ کر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، بڑی شان و شوکت سے کر رہے ہیں، بڑے دھوم دھام سے کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام بھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لیڈران بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غیر قومیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کسی کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہ دین نہیں ہے، سب کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین ہے، سب اسے دین بتا کر کر رہے ہیں۔ اب کون کہے گا کہ نہیں ان سے لے لو، جو اچھا ہے وہ رکھ لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو؟ تو جب جو اچھا ہے وہ رکھنا ہے، جو برا ہے وہ چھوڑنا ہے، تو تم کو یہ بتانے والا آدمی کیا اسے اتنی عقل نہیں کہ جو اچھا ہے اس کو لے لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو؟ جس کی آپ سنتے ہو بھلا وہ کیسے یہ برائی کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں برائی کو چھوڑ دیتا؟ وہ تو برائی کو برابر پکڑا ہوا ہے، برائی کو ہی دین سمجھتا ہے، اب اس سے آپ سمجھتے ہو کہ ہم اس سے اچھا لے لیں گے۔ انکم اذا مثلہم، اللہ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے، ان سے دوستی کرو گے، ان کو سنتے رہو گے، ایک دن ایسا آئے گا انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ منافقین اور کافرین کو، ان تمام کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں، فرق تو ہمیں معلوم ہے۔ کافر کا مطلب مکمل انکار کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، اور منافق بظاہر نماز پڑھنے والا، اسلام کی باتیں کرنے والا، مسلمانوں کے درمیان رہنے والا،
بھلا کم سے کم یہ مسلمانوں کے بیچ تو رہتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے، اتنا کافی نہیں تھا اللہ کے واسطے؟ اللہ نے کہا نہیں، اس کو بھی ہم کافرین کے ساتھ جمع کریں گے، یہ بھی کافروں کے ساتھ رہے گا جہنم کے اندر۔ کیوں؟ وہ کافر جو مکمل سرے سے انکار کرتا ہے خدا کا، اور یہ منافق جو کم سے کم مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، کیا وہ اظہار کرنا بھی کافی نہیں تھا؟ کیا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی اسی کی طرح اسی کے ساتھ رہے گا۔ یہ چاہے زبان سے مسلمان بتاتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا دکھائی دیتا ہو، پھر بھی وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کل قیامت میں، اور جہنم میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ منافق جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بڑا برا انجام بتایا ہے، اور مسلمانوں کو باقاعدہ ان لوگوں سے بچ کر رہنے کی تعلیم دی۔ اب جب قرآن نے یہ منافقین کا ذکر کیا تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ 1400 سال پہلے لوگ تھے ایسے تھوڑے سے، یہ انہی کے بارے میں ہے، تو ان کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں، بس وہ قوم چلے گئی اور آیتیں باقی رہ گئی، ہم پڑھ رہے ہیں آج تک؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ چند لوگوں کے بارے میں تھا، وہ لوگ تو ختم ہو گئے اور قرآن کی آیتیں باقی رہ گئی اور ہم بس آج تک پڑھے جا رہے ہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ چند لوگ نہیں تھے، یہ قیامت تک کے ایسے لوگ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ بار بار جو تم سے پڑھوایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ وہ یہ نہ کہے کہ نہیں، نبی کے زمانے میں منافقین تھے، وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، فنا تھا، اور جنگ احد میں انہوں نے دھوکہ دیا تھا، خندق میں دھوکہ دیا تھا، اب وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہو گئے، جب اتنے ایک تھوڑے سے زمانے کے لیے لوگ موجود تھے، تو قرآن کے اندر منافقین کی اتنی آیتیں کیوں؟ اور آج تک ہم وہ کیوں پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ان کی علامتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ وہ تو ختم ہو گئی قوم؟ نہیں، وہ قوم ختم نہیں ہوئی ہے، وہ قوم اور اس طرح کے فکر کے لوگ، اس طرح کے عقیدے کے لوگ یہ ہر زمانے میں رہنے والے ہیں، لہذا مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقین کو اور کافرین کو، ان تمام کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اس کا مطلب منافقین کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہے؟ کافرین کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے باقاعدہ صاف صاف کہہ دیا کہ جہنم میں کافر کے ساتھ رہیں گے، تو اس کا مطلب دنیا میں کیا یہ منافقین مسلمان ہوں گے؟ کیا یہ منافقین کا اسلام ہوگا؟ اس لیے کہ ذرہ برابر جن کے دل میں اسلام ہو، رائی برابر، حدیث میں تو ہے کہ رائی برابر بھی اگر ایمان ہو تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور یہ منافقین کے بارے میں کہا جائے یہ کافرین کے ساتھ رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ آگے کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ بدتر، ان سے بھی زیادہ بدتر، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو اسلام کا اظہار بھی کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ جو دکھا رہے ہیں نا کرتے ہوئے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ خود کو بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں جو مسلمان اسلام پر قائم ہیں ان کو بھی دھوکہ دے کر اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اسلام سے روکنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے والے لوگ ہیں، انسانوں کو اسلام سے متنفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایسا انجام بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے منافقین سے دور رکھے، ان سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔